امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اور یہ مسئلہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بحر الرائق، بحر شریعت وغیرہ میں، مسئلہ یہ ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں، کتنی رکعت والی نماز میں؟ 4 رکعت، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے، اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت پر جب بیٹھتے ہیں، پہلی 2 رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت جب اتحیات پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اتحیات کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد اتنا کہہ دے گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کے اتنا کہہ دے گا اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسئلہ لکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے نعمان ابن ثابت، تم نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر، تم نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ سہو واجب قرار دیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس پر سجدہ سہو واجب اس لیے قرار نہیں دیا ہے کہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، بلکہ سجدہ سہو اس پر واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ اس نے آپ پر بھول کر درود پڑھا ہے، اس نے آپ پر بھول کر درود پڑھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھیں تو ہمارے ذہن میں، ہماری نظروں میں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ گرامی، جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں، خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے۔ جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو۔ جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں، تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں۔ ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے۔ چھوڑ کر تنہا میرے، چھوڑ کر تنہا میرے، منظر کا منظر